शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल आपने पढ़ा वली मोहम्मद वली दकनी की गज़ल। पहली गज़ल कल आपने पढ़ी, आज हम दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। शायर फरमाते हैं, ये एक बड़ी हकीकत है कि गुर्बत और तंगदस्ती ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ और बहारें ख़त्म कर देती हैं और ज़िंदगी एक मुसीबत बनकर रह जाती है, क्योंकि गरीब शख्स पर कोई एतबार नहीं करता। इस बात को इस मिसाल से समझाया जा सकता है कि इस बात से समझाया जा सकता है कि अगर कोई गरीब अपने इखलाक दिखाए, अच्छे इखलाक दिखाए, तो लोग उसको उसकी कमज़ोरी समझते हैं, यानी कि ये गरीब है इसलिए इखलाक दिखाता है, हालांकि वो बेचारा बा इखलाक इंसान होता है। यही इसकी मिसाल है। एक गरीब जो होता है, इसकी कोई कदर नहीं करता, इसकी सारी खुशियाँ, इसकी सारी इज्जत ख़त्म हो जाती है। अगरचे वो गरीब बहुत ही ईमानदार वादे का पक्का हो, लेकिन फिर भी इसकी गुर्बत की वजह से इस पर कोई यकीन नहीं करता। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे कि अगर कोई अमीर मतलब खुद गर्ज भी होगा, उसकी मदद हम खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा कर्ज ज़रूर लौटा देगा। ये अमीर है, गरीब के पास कुछ नहीं होता है, इसलिए जो ये मुफलिसी है, ये गरीबी जो है, ये इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेते हैं। और मर्द जिसको हम बोलते हैं, ये बहादुर होता है, इसका कोई विकार होता है, ये सब इसकी ख़त्म हो जाता है, ये सब विकार और इज्जत सब ख़त्म हो जाता है। इसलिए शायर ने सच कहा है कि गरीबी इंसान का एतबार खो देती है, यानी इसकी हर खुशी, हर इज्जत ख़त्म कर देती है। क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार खोती है। शायर फरमाते हैं, जमीयत, इत्मीनान, सुकून, चैन। शायर फरमाते हैं, महबूब अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मेरे महबूब, मुझको करार कैसे हासिल होगा, मेरे दिल को कैसे सुकून हासिल होगा जब तुम्हारी जुल्फे में देखता हूँ, खूबसूरत जुल्फे देखता हूँ, तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। यानी ऐसा लगता है जैसा ये महबूब का दिल, जैसा ये शायर का दिल जो है, आशिक का दिल है, ये महबूब की जुल्फों में अटका हुआ है। इसलिए महबूब की खूबसूरत जुल्फें देखकर वो बेचैन हो उठता है। इसलिए अगर हम देखेंगे, इस शेर में शायर ने, वली दकनी ने, अपनी महबूब की जुल्फों की तारीफ की है, यानी मेरे महबूब की जुल्फें इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल इनमें उलझ जाता है और मैं बेचैन और बेकरार हो जाता हूँ। हर सहर शौक की निगाह की शराब मुझ अंखा का खुमार खोती है। शायर फरमाते हैं, हर शौक की निगाह की शराब, यानी मेरी महबूब, निगाह मीनस नज़र, खुमार मीनस नशा, यानी मेरी महबूब की खूबसूरत जो आंखें हैं, हर सुबह जब मेरा महबूब जागता है, तो जब मुझे अपनी महबूब की आंखों पर नज़र पड़ती है, तो उसकी शराब से भरी आंखें देखकर मेरी आंखों से नींद का खुमार ख़त्म हो जाता है। यानी जब मैं अपनी महबूब की खूबसूरत आंखें देखता हूँ, तो मेरी आंखों की नींद उड़ जाती है और मैं पूरी तरह बेदार होकर महबूब की नशीली आंखों में खो जाता हूँ। यानी मेरी महबूब की ये जो नशीली आंखें हैं, पुरखुमार आंखें हैं, इनको देखकर मेरी नींद उड़ जाती है और मैं पूरी तरह बेदार हो जाता हूँ। शायर सुबह उठते ही अपनी महबूब की आंखों का दीदार करता है और उसकी नशीली आंखों को देखकर उसके दिन का आगाज होता है। यानी वो इसकी खूबसूरत आंखों में खोया रहता है। इसलिए वो यही कहता है कि मैं सुबह उठते ही अपनी महबूब का दीदार करता हूँ। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी इख्तियार खोती है। सनम जैसे हम बेटा, सनम हम बुत को भी कहते हैं, महबूब को भी कहते हैं। सनम असल में बुत को कहते हैं। क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, यानी मैं क्यों अपने महबूब से मिलना छोड़ दूं, तर्क मीन्स को छोड़ना। दिल बरी इख्तियार खोती है, दिल बरी मीन्स मोहब्बत,
شاعر فرماتے ہیں کہ میں کیسے اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ دوں، کیونکہ اس کی محبت مجھے ایسا کرنے ہی نہیں دیتی۔ میں اس کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہوں کہ اس سے دور نہیں رہ سکتا ہوں۔ اگر میں اس سے دور رہ گیا، اگر میں اس سے جدا ہو گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گا۔ میں اپنے محبوب سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، اپنے صنم سے کبھی ترک وفا نہیں کر سکتا، ترک محبت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ اس کی محبت میں مبتلا رہتا ہوں اور اس لیے اس سے دور نہیں رہ سکتا ہوں۔ اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ولی اب اس پری راو کی مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے۔ ولی اپنے آپ سے اس شعر میں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کی خوبصورت چہرے کو پری راو مینز کو چہرہ، پری مینز کو خوبصورت، اپنے خوبصورت محبوب کو دیکھتا ہوں، اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہوں، میرے سینے میں جو غبار ہوتا ہے، دھول ہوتا ہے، وہ کھو جاتا ہے، یعنی کہ میرا سینہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر پھٹ جاتا ہے، جیسے اس میں غبار اٹھتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے میرا سینہ، اس کو دیکھ کر میرا سینہ ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی میرے سینے میں جو غبار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور میرا سینہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ گویا میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر محظوظ ہوتا ہوں، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، جیسے کوئی پری ہے، جیسے اس کا یہ پری راو چہرہ دیکھ کر، جیسا اس کا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر جس طرح میں خوش ہو جاتا ہوں، جس طرح میرے سینے کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے، میرے سینے کا غم کم ہو جاتا ہے اور میں اس کے حسن سے محظوظ ہوتا ہوں، یعنی کہ میں اس کے حسن کا دیدار کر کے اپنے آپ میں کھو جاتا ہوں، مست ہو جاتا ہوں۔ اچھا بیٹا، یہ ہو گئی دوسری غزل آپ کی۔ اب اس میں آپ کے کوشچنز بھی آ رہے ہیں۔ اردو غزل کی تکنیک و تاریخ پر ایک نوٹ لکھیے۔ یہ میں نے آپ کو لکھایا ہے کہ اردو غزل کس سے کہتے ہیں، کب پیدا ہوئی اردو غزل، کس طرح، کہاں سے پیدا ہو گئی۔ دوسرا کوشچن ہے اس میں، ولی دکنی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات قلم بند کیجیے۔ اگر آپ بتائیں گے تو میں آپ کو وہ بھی لکھاؤں گی، لیکن آپ وہ خود بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں وہ شامل ہے، وہ اب پہلے ہی لکھا ہوا ہے، وہ آپ اس پر بھی سے اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے، مندرجہ الفاظ جن مصروں میں استعمال ہوئے ہیں ان مصروں کو نثر میں لکھیے۔ جدائی، عارضی، جبسائی، جمعیت، اختیار۔ جدائی ہے، جدائی میں زندگی مشکل، آ جدائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ میں نے آپ کو یہ شعر پہلے بھی پڑھایا ہے کہ شاعر فرماتے ہیں، یہاں شاعر اپنے محبوب کی جدائی کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہیں، اس لیے اپنے شاعر سے، محبوب سے فرماتے ہیں کہ تمہاری جدائی میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، میں تم سے دور رہ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے دوری ختم کر دے اور میرے پاس آ جا کہ میں زندگی جینے کے قابل ہو سکوں۔ آرسی دیکھ کر، یہ دوسرا ہے، اس میں آرسی دیکھ کر نہ ہو مغرور۔ شاعر یہاں پر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھ کر، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آرسی مینز کو آئینہ، وہ لکھ کے رکھو، آئینہ۔ محبوب اپنے اس کو سے مخاطب ہو کر، شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھ کر اپنے حسن پر غرور نہ کرو، کیونکہ آئینہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ حسین ہو، لیکن جب اپنے آپ کو آپ آئینے میں دیکھتے ہو تو اپنے آپ کو حسین پا کر اپنے حسن پر غرور مت کرو۔ جبسائی نہ کر خدا سوں ڈر، یعنی جبسائی میں سجدہ کرنا۔ شاعر فرماتے ہیں، دنیاوی محبوب کے آگے سجدہ نہ کر، یہ تو شرک ہے، اس لیے خدا سے ڈر اور ایسا کرنے سے باز آ۔ یعنی اپنے محبوب سے کہتے ہیں شاعر، یہ جو دنیاوی محبوب ہے، یہ اپنے آپ سے اب کہتا ہے، یہ جو دنیاوی محبوب ہے، یعنی عشق مجازی، دوسرا ہوا عشق حقیقی۔ اب عشق مجازی میں گرفتار مت ہو جا، بلکہ تم عشق حقیقی میں گرفتار ہو جا۔ اگر تو عشق مجازی میں گرفتار ہو جائے گا تو آپ دنیاوی محبوب سے سجدہ کرے گا، یہ تو شرک ہے، اس لیے خدا ناراض ہو جائے گا، اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو۔ جمعیت، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت
فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا. یہ آپ کو ایکچولی میں اس کو یہ معنی لکھنا ہوتا ہے آپ کو، مگر یہ جملوں میں لکھنا ہے. دل بری اختیار کھوتی ہے، یعنی یہ جو شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ محبت میں اس طرح میں محبوب کی محبت میں اس طرح مبتلا ہو گیا ہو کہ اب اس سے دور نہیں رہ سکتا ہوں. درج ذیل الفاظ کی لفظوں کی ضد لکھیے. دیکھو بیٹا، یہ ضد ہے: بے وفائی، مغرور، قرار، سحر، مفلسی. بے وفائی کا آئے گا وفاداری، مغرور کا ہو گیا عاجز، قرار کا ہو گیا بے قراری، سحر کا ہو گیا شام، مفلسی ہو گئی امیری. مفلسی مینس غریبی. خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. غزل کے لغوی معنی ہیں سے متعلق باتیں کرنا مناسب الفاظ سے. غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں کے متعلق باتیں کرنا. غزل کے پہلے محبوب سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع. یہ تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے. حسن مطلع میں ڈیش ڈیش کسی تکنیک برتی جاتی ہے. کون سی تکنیک؟ مطلع کی تکنیک. ولی محمد ڈیش ڈیش کے نام سے مشہور ہوئے. ولی محمد دکنی کے نام سے مشہور ہے. جیسے ولی محمد ولی دکنی اس کو بولتے ہیں. ولی کا سن ولادت ڈیش ڈیش ہے 1635. یہ آپ کو کتاب میں بھی لکھا ہے، آپ دیکھنا کس سنے میں یہ پیدا ہوا ہے. تو آپ بیٹا یہ آپ نے پڑھا ہے یہاں تک، اور اب اس کی اشعار ہے، یہ میں نے آپ کو یہ بھی میں نے پڑھایا ہے، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. باقی بس